احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے زندگی کا بڑا حصہ سیاست میں گزارا، جمہوریت کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے جدوجہد کی، جیلوں میں گئے۔ پاکستان میں اس وقت بھی 51% لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کس طرح سے ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ ایک غریب آدمی بہتر زندگی گزار سکے؟ میاں صاحب کی بڑی ہی حقائق پر مبنی ہے۔ میاں صاحب ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ لوگ غریب تھے، مسلمان غریب تھا، یہ نہ پڑھتے تھے، نہ یہ کاروبار کرتے تھے، یہ انگریز کی ملازمتیں کرتے تھے، فوج میں جاتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے ترقی نہیں کی، انتہائی غربت کے ناطے انہوں نے ہجرت کی۔ انگریز نے جاگیردار پیدا کیا تھا میاں صاحب۔ میرا مطلب ہے کہ اس وقت 20-25% لوگ تھے جنہوں نے قبضہ کر لیا ملک پہ، باقی غریب ترین لوگ تھے جو ہجرت کر کے آئے، اور جو یہاں بھی تھے وہ سارے کے سارے بہت غریب تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یا تو انسانوں کی بستی ہو کہ جو یہ سوچیں کہ بھئی ہم 1,000 مربع کے مالک ہیں جو انگریز نے ہمیں دیا، ہم کروڑ پتی ہیں، ہمارے لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہجرت کر کے آئے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو میاں صاحب انہوں نے سسٹم ایسا، جاگیرداروں نے، سرمایہ داروں نے، بیوروکریسی نے، مذہبی پارٹیوں نے، انہوں نے مل کے ایسا سسٹم ملک میں بنایا میاں صاحب کہ جہاں پر سیمی ڈکٹیٹرشپ تھی۔ 58 میں مارشل لا لگنے سے پہلے بھی یہاں پر ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہی تھی، جو جاگیرداروں نے اور سرمایہ داروں نے اور مذہبی پارٹیوں نے، افسران نے یہ مل کے کی ہوئی تھی۔ جب یہ 58 میں مارشل لا لگ گئی تو وہ بھی اپنے اقتدار کے چکر میں پڑ گئے۔ وہ اس چکر میں نہیں تھے کہ میں غریب کو ان کے غربت سے نکالوں تاکہ وہاں پر سے غریب روٹی کے کھانے کے قابل ہو، اور جاگیردار یہ دھوکہ دیتے رہے۔ ایوب خان بھی دھوکہ دیتا رہا کہ میں جاگیرداری ختم کروں گا، ذوالفقار علی بھٹو بھی دھوکہ دیتا رہا لوگوں کو کہ میں جاگیرداری ختم کروں گا۔ کسی نے جاگیرداری ختم نہیں کی میاں صاحب۔ یہاں دیہاتوں کے دیہات غربت بے پناہ تھی، سوائے ان لوگوں کے جو جاگیردار تھے، غربت بے پناہ تھی۔ انہوں نے انہیں غلام بنایا ہوا تھا، ان سے ووٹ لیتے تھے، پارلیمنٹ میں جاتے تھے، پارلیمنٹ میں جا کے اپنے مطلب کا آئین بنوایا فرقہ واریت والا۔ اس لیے میاں صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر 51% غربت کے نیچے ہیں، جو ایک ٹائم کا کھا کے دنوں کا انہیں ان کے بچوں کو کھانے کو نہیں ملتا۔ اس لیے یہ اس وقت تک میاں صاحب غربت نہیں دور ہو سکتی۔ میں نے آپ کو بتایا پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے ابھی تک کوئی انہوں نے سسٹم ایوالو نہیں کیا حکومت کا کہ حکومت ایسی بن جاتی کہ میں غربت دور کرنی میاں صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہ دور ہو۔ پھر مجھے انڈیا کا حوالہ دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے 1 ارب اور چند کروڑ کی آبادی سے غربت دور کی میاں صاحب۔ اب وہاں پر جو 60-70% غربت تھی، اب 16% ہو گئی۔ اس لیے وہاں غریب جو ہیں وہ غربت سے نکل رہے ہیں۔ وہاں جو دیہات جہاں جاگیردار تھے انہوں نے جاگیریں چھین لیں، غریبوں کو وہاں پر روٹی دی، انہوں نے وہ ان کی زمینیں کسانوں میں بانٹ دی میاں صاحب۔ اب وہاں پر لوگ غربت سے نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ نے کوئی سسٹم ایسا نہیں بنایا۔ غربت دور اسی طریقے سے ہو سکتی ہے میاں صاحب کہ یہاں صحیح جمہوریت لاؤ اور اسٹیبلشمنٹ اس جمہوریت میں دخل نہ دے، یہ پرائیویٹائزیشن کریں، اور اخراجات جو بیوروکریسی میں تنخواہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں تنخواہیں پڑھ پڑھ کے میاں صاحب، لاکھوں روپے کی تنخواہیں، اور غریب کو جو پرائیویٹ ملازم ہیں ان کی 30,000 32,000۔ تو میاں صاحب اس وقت تک غربت دور نہیں ہو سکتی جب تک آپ اخراجات کم نہیں کریں گے۔